واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں، انکشاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہو۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالی گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا
تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ قلی کے نصیب دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے، ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو ہی دل تک پہنچتے ہیں، ورنہ جو الفاظ صرف منہ سے نکلتے ہیں ان کی تو کانوں سے آگے رسائی ممکن ہی نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا بے وفائی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دل سب سے بڑا کعبہ ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو فکر اور غم ختم ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کم کرتے رہے، وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا، وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے،
وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں کی تلاش میں ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو؟ نیکی کر کوئی گر چاہیے سکون۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا درست نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ انسان کا جذبہ اس کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو تو وہ مایوسی سے دور ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب ہیں، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید جگا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان الفاظوں کو ہمیشہ ذہانت کے ساتھ چنیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ محبت وہیں کا رخ کرتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پر برستی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پر بھی برستی ہے۔ بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعتدال اور توازن میں رہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگے پھول کھلیں۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا
کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اگر غریبی میں یقین کا خزانہ مل جائے تو ایسی غریبی پر ہزار خزانے قربان۔ خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر صرف درود پڑھنے سے ہی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کو کیا سے کیا ملے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن تمہاری جان بچ سکے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والی کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ دل سے بولنا سیکھو گے لوگ دلوں سے سنیں گے، اور زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ اچھے اخلاق کی خوشبو ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک شخص کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتا ہے
تو اسے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا ضمیر وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، انہیں ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور فکر کرنے والے بہت کم۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتے نکل آتے ہیں۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت
خالق تک لے جاتی ہیں، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالی تم سے راضی ہو گیا ہے۔ انسان کا ہر کام آسان جب اس کا پہلا کام نماز ہو۔ صبر کا راستہ چن لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہو۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس نے انسانیت قضا کی ہو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ عزت نفس اور انا میں وہی فرق ہے جو فخر اور غرور میں ہوتا ہے۔ عزت نفس اور فخر کہتا ہے کہ میں بھی ہوں، لیکن غرور اور انا کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ عقل مند شخص چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں اسے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف دل اور آنسو لے جائیں، دعا خود ہی بن جائے گی۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلی پر جوانی رکھ دو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے
یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے، حیثیت، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے سب کو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔
کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ شرم و حیا انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت سکون دیتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ مسکراہٹ انمول ہوتی ہے جو آنسوؤں سے جد و جہد کر کے آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور چہرے کو پرنور کر دیتی ہے۔ معصوم بچپن، شوق جوانی، محتاج بڑھاپا اور پھر بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہو تو پھر سجدوں میں رویا کر۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا۔ یہ کبھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے کسی کو ملنے آیا ہو اور اس کا استقبال نہ ہوا ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی صرف اللہ کے لیے کسی فیض کی تلاش میں نکلا ہو اور مایوس لوٹا ہو۔ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جو دعا اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتے رہتے ہیں تاکہ اس خوبصورت دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر ثابت قدم رہے تو یہ کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا اوپر ہو کر دیکھیں، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ بحث کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کرتی۔ اللہ کے بندے بھی بھلا بحث کرتے ہیں۔ بحث کر کے دیکھ لو، کوئی بھی معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ معاملات محبت سے حل ہوتے ہیں، بحث سے نہیں۔
بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا تو پھر بندہ عاجز نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا اور متوجہ ہونا ایک ایسی عنایت ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ خبردار، تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے۔ پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ اللہ کی ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ بات بات پر ڈر، ہر بات پر ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں کو مت کہے۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ اگر دین کی طرف متوجہ ہوتے، صرف دین کی طرف، تو دین کے خزانے کھل جاتے۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہوتا ہے۔ بندہ جب جب نادم ہوتا ہے اس پر راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے کچھ مت کہے، صبر کر، بے شک ہر ملامت میں بخشش اور درجات کی بلندی ہے، اور یہ شکوے کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے عطا اور قضا میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں اس کی زندگی میں جو کچھ بھی آئے راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ جو انسان عام ظاہری باتوں کا پابند نہیں ہو سکتا، باطن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند باتیں سال ہا سال سے دہرائی اور رٹائی جا رہی ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ کب کرو گے؟ زبان سے کہتے ہیں، دلوں میں کبھی نہیں اترتی۔ یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے گا۔ جس بے قدری سے ہم دوچار ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبھی مسلمان بھی کسی میدان میں ہارا ہے؟ مسلمان جس بھی میدان میں اترا بازی لے گیا۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔
ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اسلام تو قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ دین فطرت ہے اور فطرت بدلا نہیں کرتی۔ یا اللہ، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال کو ضائع نہ کر۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی ضد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل پر سرداری اچھی نہیں لگتی۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ۔ جس دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس دل میں نہیں آ سکتی، نہ سما سکتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دل جوئی بھی تو رونے والی ہی کی جاتی ہے۔ اول تو کچھ مت بن، اور اگر بننا ہی ہے تو خاک بن۔